خلل نہ واقع ہو، اس لیے چند باتیں مختصر طور پر عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس جلسے میں جس طریقے سے ہمارے بھائی شریک ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری بہنیں بھی آتی ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، ہماری بچیاں آتی ہیں۔ تو اگرچہ جو بھی عقیدے کی بات ہوگی، عمل کی بات ہوگی، اس میں مرد و عورت سب شریک ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خاص طور پر بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے یہاں بیان کی جاتی ہے۔ بس ایک بات آج عرض کرنا ہے، پھر انشاءاللہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ کو، ہم کو، سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں دل بھی ایک نعمت، دماغ بھی ایک نعمت، ہاتھ بھی ایک نعمت ہے، دونوں پیر نعمت ہے۔ انسان کا ظاہر اللہ کی نعمت، انسان کا باطن اللہ کی نعمت، لیکن جو چیزیں متاثر کرتی ہیں تمام اعضاء کو، ان میں سب سے بڑی چیز زبان ہے۔ یہ زبان جس کو اگر ناپا جائے تو وہ فٹ 2 فٹ کی نہیں ہوگی، 2-4-5 انچ کی نہیں ہوگی، ذرا سی ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اگر کوئی آدمی دونوں انگلیوں سے غرارہ کر رہا ہے تو اخیر زبان تک اگر پہنچے گی انگلیاں تو اس کو فوراً پچھو ہو جائے گا اور زبان ختم ہو جائے گی۔ آپ سوچئے ذرا، لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے۔ منٹوں میں یہ جنت سے جہنم کی طرف لے جاتی ہے، سیکنڈوں میں جہنم سے جنت کی طرف لے جاتی۔ اسی زبان سے اگر اللہ نہ کرے کلمہ کفر بک دیا جائے تو جنت ختم، جہنم واجب۔ اسی زبان سے اگر آدمی مومن ہو جائے، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو وہ جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے اور جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ حدیث سن لیجیے ذیل میں، بہت مختصر۔ حضرت نے فرمایا، من کان آخر کلامہ بلا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بول، آخری کلام لا الہ الا اللہ، بس وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ بات ہم کو، آپ کو، ہماری بچیوں کو، سب کو سمجھنا چاہیے۔ عورتیں زبان کے اعتبار سے اتنی محتاط نہیں ہوتی ہیں جتنی محتاط ہونا چاہیے، اتنی احتیاط نہیں ہوتی ہے۔ زبان بڑی قدر کی چیز ہے، اگر کہہ دیا قبول کیا، مذاق میں کوئی کہہ دے تو آنکھوں کے سامنے، آمنے سامنے 4 آدمی بیٹھے ہیں، لڑکی بیٹھی ہے، لڑکا بیٹھا ہے، ہم نے قبول کیا، وہ کہتے ہم نے تم سے نکاح کیا، ہم نے قبول کیا، ہو گیا نکاح، ہو گیا نکاح۔ تو صاحب یہ کیا بات ہے؟ جی ہو گیا، بس کسی مفتی سے پوچھ لیں، اصالتاً ہو یا وکالتاً ہو، کہ آدمی زبان سے کہہ دے کہ ہم نے نکاح کر لیا، طلاق منہ سے نکل جائے، ہو گئی طلاق۔ جیسی منہ سے طلاق نکلے گی ویسے ہی وقوع ہوگا۔ 1 طلاق 1 طلاق ہوگی، 2 طلاق 2 طلاق ہوگی، 3 طلاق 3 طلاق ہوگی۔ بہت سارے لوگ من میخیہ قسم کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ایک ہی وقت میں اگر 50 طلاقیں دی جائیں تو ایک ہی طلاق ہوگی۔ سبحان اللہ، 1 پیر اگر کیا جائے 50 گولیاں اس سے نکل آئے تو مرے گی چڑیا یا نہیں مرے گی؟ وہاں مر جائے گی، یہاں بی بی جو علیحدہ نہیں ہوگی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والطلاق، اور کما قال سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا زبان سے آدمی، مرد، عورت ہر وقت ہوشیار ہے۔ یہی جنت میں لے جاتی، یہی جہنم میں لے جاتی۔
اسی زبان کے ذریعے سے حالات استوار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو برا کہے اور وہ برا کہنے والا سامنے آ جائے تو برا جس وقت کہا تھا وہ جو زخم لگا تھا وہ فوراً تر و تازہ ہو گیا، فوراً تر و تازہ۔ اگر کوئی آدمی سیب کاٹ رہا ہے اور ہاتھ کٹ جائے ذرا سا، کٹنے کے بعد اچھا ہو جائے، وہ بھول جائے گا کون سا ہاتھ کٹا تھا، کون سی انگلی کٹی تھی، کیا ہوا، بھول جائے۔ اسی کو تو کہا لوگوں جراحات السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم، چاقو کا زخم، چھری کا زخم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر زبان کا زخم نہیں ختم ہوتا۔ بیٹھ کر کے اطمینان سے غیبت کرنا، بغیر اطمینان کے کوئی غیبت کرے تو وہ بھی غیبت ہے۔ لیکن جب چار عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو سب کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے، اور ایسا تبصرہ ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا، تو یہ تو حقیقت ہے، سبحان اللہ، اسی حقیقت کا نام تو غیبت ہے۔ اور اگر بے حقیقت کوئی آدمی بات کہی جا رہی، بھائی کسی میں کوئی عیب ہے، آپ اس عیب کو اگر اس کے سامنے کہیں گے تو اسے برا لگے گا۔ یہ ذاتی عیب کی بات کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں ہے کہ باپ اگر بیٹے سے کہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں، یہ کوئی برائی نہیں۔ اگر اولاد کو برا لگتا ہے تو لگا کرے، باپ مربی ہے، تربیت دینے والا ہے، وہ نہیں کہے گا تو کون کہے گا۔ لیکن اس تربیت میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ بیٹا راہ راست پر آ جائے، بیٹی راہ راست پر آ جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لہذا ہم لوگ اس بات کا خیال کریں کہ اگر کسی کو یہ کہیں کہ تم تو بولنے میں ہتلاتے ہو، تمہاری زبان جو ہے بولتے ہو تو زبان کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تمہیں رال گھونٹنا پڑتی ہے، اس کے بعد میں تم بولتے ہو، منہ پہ کہے برا لگے گا نہیں لگے گا۔ اسی بات کو اگر پیچھے کہا جائے تو اسی کا نام تو غیبت ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ آج کتنی غیبت ہوتی ہے، صبح سے لے کے شام تک کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ مسجد والے، دیکھیے میری نیت غیبت کرنے کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی نیت کی ایسی کی تیسی، آپ کی نیت کی اوقات کیا ہے؟ نیت کریں یا نہ کریں، آپ نیت آپ کریں گے، یہ لکھا ہوا غیبت کرنے میں کہ نیت بھی کی جائے، کچھ نہیں۔ زبان کو آدمی اچھی طرح استعمال کرے۔ پھر عورتیں اولاد سے خفا ہوتی ہیں اور خفا ہو کر کے یہ کہتی ہیں، کوستی ہیں، اپنی اولاد کو کوستی ہیں۔ سچ مچ غور کرو، اگر کوسا لگ جائے، اللہ کی قبولیت کا وقت ہو تو کیا گزرے گی؟ پھر اس کے بعد روگی بیٹھے، پھر یہ کہو گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ زبان پر کنٹرول کرو، جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں سے اٹھ کے چلی جاؤ، کسی کی غیبت مت کرو، اللہ راضی ہوگا، تمہارے گھر میں برکت ہوگی، اور کوسنے سے بے برکتی ہوگی، رزق اڑے۔ لہذا زبان کا بہت اہم مقام ہے۔ آج اتنا بتایا بلکہ پڑھایا ہے میں نے اپنی بچیوں کو، انشاءاللہ پھر آگے بتائیں گے، اور آج موقع نہیں۔ آج ایک خاص بات، حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب تشریف لائے میں، جلدی سے آپ حضرات آ جائیے، مولانا آنے ہی والے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ میں ابھی چند سال پہلے انگلینڈ گیا، وہاں دارالعلوم لیسٹر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں ان لوگوں نے میرا درس رکھا کہ بھائی تم پڑھاؤ۔ تو خیر وہ ایک لمبی بات ہے، اس کو نہیں عرض کرنا۔ میں پڑھانے کے لیے وہاں گیا تو سنی تربیتی کورس پڑھا رہا تھا، بڑے بڑے علماء، طلباء، اساتذہ سب موجود تھے۔ ایک بات آئی، میں نے کہا حضور کو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہودیوں کو اللہ نے حضور کے ذریعے سے نکالا۔ پھر فوراً میں نے طلباء کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ بھائی کوئی بتا دے گا کہ کون سی آیت میں ہے یہ؟
جو بتا دے گا اس کو 10 پاؤنڈ انعام دو۔ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنا میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ، اندازہ کیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ سورہ حشر میں لکھا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ میرے پاس اس وقت ایک پینی نہیں تھی، 10 پاؤنڈ کی بات چھوڑیے، اب کیا کروں؟ تو دوسرے دن جب درس ہوا، اس لڑکے کو میں نے بلایا اور بلانے کے بعد میں نے 10 پاؤنڈ اس کے حوالے کیے۔ وہ بچہ یہ جو بیٹھا ہوا، یہ ابھی پچھلے سال آیا، آ کر کے مجھ سے لپٹ گیا یہاں پر، مجھے نہیں معلوم تھا، چلا میں وہی ہوں، پورا واقعہ یاد دلایا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 5 منٹ 10 منٹ کا وقت دے دیجیے، میں لکھنؤ سے چلا جاؤں گا، یہاں ندوے میں پڑھ رہا ہے۔ تو پچھلے سال آیا اور آ کر کے اس نے تیاری کی شیعت کے اوپر باقاعدہ، اور امریکہ کے ایک آدمی سے بھرپور طریقے پر مناظرہ کیا انٹرنیٹ پر بیٹھ کے، اور اس نے خون پھونک دیا جس سے مناظرہ کیا۔ تو آج اس نے کہا کہ بھائی میں بھی اپنے زندگی میں یہ سمجھوں گا، انگلینڈ جا کر کے یہ سوچوں گا کہ شہداء اسلام کے جلسے میں نے بھی بیان کیا، یہ میرا بچہ ہے، انس نام ہے اس کا، میں کیسے کہوں مولانا، کیسے کہوں مولوی، لیکن ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رکھے، خوش رکھے، یہ آئے اور آ کر کے اپنی بات کہے، ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہم دعا کریں گے اور آپ سب دعا کریں گے۔ ان کی زبان اردو نہیں ہے، یہ جو کچھ بولیں گے زبردستی بولیں گے۔